حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کا تصادم قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ غزوہ تبوک بھی انہی عیسائیوں کے خلاف تھا جن کی تائید اور حمایت قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمانے سے قبل ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا وہ بھی بازنطینی رومیوں ہی کے خلاف تھا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان فوجیں باقاعدہ طور پر شام میں داخل ہو گئیں، جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ یہ تصادم بھی انہی رومیوں کے خلاف تھا جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے شام کا پورا صوبہ بازنطینی سلطنت سے چھین کر خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحری بیڑا بنانا شروع کیا اور ان کا ہدف بھی قسطنطنیہ کا شہر ہی تھا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 200 بحری جہازوں پر مشتمل مسلمان بحری بیڑے نے پہلی مرتبہ بازنطینی بحری بیڑے سے سمندر میں مقابلہ کیا، جس میں تقریباً 700 بحری جہاز تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس پہلے بحری تصادم میں مسلمان بحریہ نے عیسائی بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی یہ پہلی بڑی جنگی مہم تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطنیہ کی جانب پے در پے جنگی مہمات روانہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ ان جنگی مہمات میں شریک ہو کر قسطنطنیہ کے قلعے تک جا پہنچے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی جنگی مہمات میں شامل تھے اور آپ کا انتقال اسی مہم کے دوران ہی ہوا تھا۔ آج بھی آپ کا مزار تقریباً 20 دیگر صحابہ کرام کے ساتھ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے شہر میں واقع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی تقریباً 98 ہجری میں 1800 بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، مگر ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے مسلمان قلعے کا محاصرہ جاری نہ رکھ سکے۔ دور اموی کے بعد عباسی خلافت میں بھی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کئی جنگی مہمات بھیجی گئیں، مگر یہ شہر ناقابل تسخیر ہی رہا۔ اس شہر سے مسلمانوں کی جذباتی اور رومانوی وابستگی کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جس میں آپ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ قسطنطنیہ کا شہر لازماً فتح ہو جائے گا، اور جو سپہ سالار اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور وہ جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی جنتی ہوگی۔ اسی حدیث شریف کو پورا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر اگلے 900 سالوں تک مسلمان فوجیں اور حکمران قسطنطنیہ کے شہر پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے 900 سال میں اتنے وسائل خرچ کیے تھے کہ اگر وہ وسائل یورپ کی طرف موڑ دیے جاتے تو پورا یورپ فتح کیا جا سکتا تھا، مگر مسلمانوں کے سامنے صرف یہی دھن رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کی بشارت کے مطابق وہ اس شہر کو فتح کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تصوراتی نقطہ نظر سے بھی قسطنطنیہ تاریخ انسانیت کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع یہ مضبوط قلعہ نہ صرف دنیا کے اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ 900 سالوں تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سرحد کا کام بھی انجام دیتا رہا ہے۔ جب تک عیسائی بازنطینی سلطنت اس شہر پر قابض رہی، مشرق میں واقع مسلمان ریاستیں ہمیشہ خطرے میں ہی رہیں، حتیٰ کہ 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہونے والی صلیبی جنگوں کا آغاز بھی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ سے ہی ہوتا رہا۔ سلجوق سلطنت کے بعد ایشیائی کوچک میں عثمانی سلطنت کے قیام سے تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں پر قسطنطنیہ کے راستے حملوں کا سلسلہ بند ہوا۔ اس کے بعد بازنطینی کبھی بھی اس راستے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے، بلکہ اس کے برعکس اب عثمانی ترک مسلمان ان کے علاقوں میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اب ترک مسلمانوں کا ہدف قسطنطنیہ تھا، مگر اس سے پہلے اس کے اطراف میں واقع
مشرقی یورپ اور بلکان کے علاقوں پر قبضہ ضروری تھا۔ اس وقت تک آل عثمان نے بازنطینی سلطنت کے تمام مشرقی صوبے اور ایشیائے کوچک کی طرف واقع تمام قلعے فتح کر لیے تھے۔ 1347 میں ایک غیر معمولی تاریخی واقعے کے نتیجے میں مشرقی یورپ میں مسلمانوں کا پہلا قلعہ قائم ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغرب میں مسلمان اسپین سے نکالے جا رہے تھے۔ اندلس میں 700 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمان ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں اور عیسائی آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اندلس سے واپس افریقہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی آخری ریاست گرناطہ تھی، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس زمانے میں یورپ کی تمام تر توجہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے پر مرکوز تھی۔ پوپ اور یورپی بادشاہ مشرق میں واقع مسلم سلطنت کے بجائے مغربی یورپ یعنی اندلس میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ ایک طرف تو مشرق میں مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا رستہ دیا جا رہا تھا اور دوسری جانب مغرب میں انہیں یورپ سے نکالا جا رہا تھا۔ اس وقت کا استنبول یا اس وقت کا قسطنطنیہ یورپ میں واقع ہے۔ بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی جانب ایشیا میں آل عثمان کی حکومت تھی۔ عثمانیوں نے اس وقت یہ حکمت عملی بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلکان اور مشرقی یورپ کے تمام علاقے فتح کر لیے تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر مسلمان ریاست قائم ہو سکے، اور اس طرح قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے لے کر عثمانی ترکوں کے آغاز تک ہر مسلمان حکمران کا ہدف یہی شہر تھا اور سبھی اس کو فتح کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان کی تمام تر حکمت عملی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی تھی۔